السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور معلوماتی ویلاگ لے کر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور اس مطالبے کو منوانے کے لیے ان پر کس طرح کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ بڑی اہم اور ڈیولپنگ سچویشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم این این کے درمیان ہم اتنے دنوں سے آنیاں جانیاں دیکھ رہے ہیں اور یہ مذاکرات کھیل رہے ہیں، تو اس میں جا کر معاملہ سوئی کہاں پر اڑی ہوئی ہے اور پھنس کہاں پر گئے ہیں، اور کیا جو کل ملاقاتیں ہوئی تھیں اور جو آج کا دن آیا ہے کیا کوئی پیش رفت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یا ابھی تک وہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں۔ اور کیا وجہ ہے کہ بلاول صاحب جب آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے باہر آئے تو وہاں پر صحافیوں نے ان سے سوالات پوچھے، تو ان پوچھے گئے سوالات پر ایک سوال جو متی اللہ جان نے ان سے پوچھا، سینئر صحافی نے، اس پر بڑا وہ شدید غصے میں آ گئے۔ تو وہ غصے کی کیا وجہ تھی میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھوں گا۔ اس کے علاوہ جسٹس بابر ستار صاحب کی طرف سے ڈی سی اسلام آباد کے لیے حکم جاری ہوا ہے گرفتاری کا، اس پر بھی میں آپ کو کچھ تفصیل بتاؤں گا۔ اور پھر یہ بھی کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے دنوں سے 3 دن سے پاکستان میں ٹویٹر بند ہے، مانے کہ باقی ایپس تو چل رہی ہیں لیکن ٹویٹر کو بند کیا ہوا ہے، تو کیوں بند کیا ہوا ہے اور کیا مجبوری بن گئی اس ایپ کو بند کرنے کی؟ وہ مجبوری اب کھل کر سامنے آ گئی ہے، پتہ چل گیا ہے کہ اصل مجبوری کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آج جب عمران خان صاحب سے بیرسٹر گوہر صاحب نے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی تو باہر آ کر انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کی اور وہاں پر چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ مطالبہ بالکل درست ہے، آج سینٹ میں بھی اس پر بات ہوئی اور وہاں پر بھی چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ اور بھی جماعتوں کی طرف سے ہو چکا ہے، جماعت اسلامی بھی مطالبہ کر چکی ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ 9 فروری کو جب میں اپنے ٹیلی ویژن چینل پر ٹرانسمیشن کر رہا تھا تو میں نے اپنی ٹرانسمیشن کے آغاز میں ہی یہ بات کہی کہ جی چیف الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ اس وقت میرے ساتھ جو لوگ موجود تھے ان کا ذرا پروسیسر سلو ہے، تو مجھے نظر آ گیا تھا کہ ان کو بات ذرا دیر سے سمجھ میں آئے گی، تو ان کا یہ کہنا تھا جی وہ تو چلے جائیں گے خود۔ تو میں کہ جی خود کیسے چلے جائیں گے، وہ تو ڈٹائی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور سارا نظام انہوں نے الٹا سیدھا کر کے رکھ دیا ہے، اربوں روپیہ خرچ ہو گیا ہے الیکشنز پر۔ اور کیا اس لیے اربوں روپیہ خرچ ہوا ہے کہ جی ہم جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو، سیاسی عدم استحکام کو استحکام میں بدلنا چاہ رہے تھے، ہم آج بھی وہیں پہ رکے ہوئے ہیں، کوئی استحکام ابھی تک نہیں آیا اور آگے بھی آتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اور بے یقینی کی صورتحال ہے، اور یہ جو ریگنگ کے الزامات لگ رہے ہیں اور ہمارے سامنے کھاتے کھل رہے ہیں، آئے روز کوئی نہ کوئی نیا کھاتا کھلا ہوا ہوتا ہے، اس سب کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ الیکشن مینجمنٹ سسٹم بیٹھ گیا، 32 کروڑ روپے کا وہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم بیٹھ گیا، کون اس کے لیے ذمہ دار ہے؟ مطلب آپ نے ہمیں لا کر ایک ایسے موڑ پہ کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں پر ہماری جو اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ ویسے بڑی مخدوش ہیں، ان پر اور زیادہ پریشر آ جائے گا۔ تو اس سب کے لیے ذمہ دار ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں، اور میں نے اپنے مختلف ویلاگز میں جو میں یہ الیکشنز کے بعد سے کرتا آ رہا ہوں، میں وقفے سے مطالبہ کر رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی چیف الیکشن کمشنر کو نہ صرف یہ کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے بلکہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے وہ تمام بیوروکریسی کے لوگ، وہ تمام آر اوز اور ڈی آر اوز کے جنہوں نے اپنی ذمہ داری صحیح سے نہیں نبھائی، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے اور ان کے بھی استعفے آنے چاہیے یا ان کو بھی ملازمتوں سے فارغ کیا جانا چاہیے۔ اب اس کے پیچھے وجہ ہے، لاجک ہے، ایسے ہی ہوائی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لاجک کیا ہے؟ آپ کے سامنے کتنی ایسی مثالیں ہیں۔ سب سے پہلے جس طرح سے ان آروز نے کاغذات نامزدگی مسترد کیے اور بلا وجہ مسترد کرتے رہے، پھر یہ معاملہ آخر میں جا کے سپریم کورٹ میں کچھ لوگوں کے کاغذات منظور ہوئے، کچھ کے ہائی کورٹ سے جا کے ہوئے، کچھ کے ٹرائبونلز میں ہوئے، تو یہ وقت ضائع ہوا نا، پورے سسٹم میں وقت ضائع ہوتا رہا۔ اس دوران جا کر الیکشن کیمپین کرنی تھی لوگوں نے، ہم آگے بڑھتے، ہم الیکشنز کی طرف جاتے، لیکن ان آروز نے بغیر کوئی سالڈ وجہ کے بہت سے لوگوں کے نامینیشن پیپرز ریجیکٹ کیے تھے۔ اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح راولپنڈی ڈویژن ہے یا راولپنڈی شہر ہے، راولپنڈی شہر میں قومی اسمبلی کی نشستوں پر جو ووٹ ڈلے ہوئے ہیں وہ زیادہ ہیں، اور اس کے نیچے جو صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پہ کل ووٹ ہیں راولپنڈی شہر کے وہ کم ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بھی کوئی جاتا ہے پولنگ سٹیشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے تو اس کو ایک ہرا کاغذ دیا جاتا ہے اور ایک سفید کاغذ دیا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی کا ہوتا ہے ہرا اور سفید ہوتا ہے صوبائی اسمبلی کا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان دونوں پہ ووٹ نہ پڑا ہوا ہو؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حلقہ این 130 نواز شریف صاحب کا، وہاں پر بھی ایک عجب صورتحال ہم نے دیکھی کہ فارم 47 پہ لکھا ہوا ہے کہ 2,93,000 ووٹ ڈالے گئے ہیں
اور منظور شدہ ووٹ کتنے ہیں؟ 2,94,000. مطلب ڈلے 293 ہیں تو منظور شدہ 294 کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ NA 148 یوسف رضا گیلانی صاحب کا یہ حلقہ ملتان کا، وہاں پر بیرسٹر تیمور ملک صاحب PTI کی طرف سے کنٹیسٹ کر رہے تھے. یوسف رضا گیلانی صاحب کی کامیابی کا فارم 47 پہلے نکالا گیا، اس میں تیمور ملک صاحب کے ان سے یوسف رضا گیلانی صاحب کے تیمور ملک صاحب سے کوئی 293 کے قریب ووٹ زیادہ تھے. پھر ایک اور فارم 47 نکالا گیا، یہ ووٹوں کا فرق 300 کچھ پہ لے گئے، یعنی کہ جی گیلانی صاحب کے 300 کچھ ووٹ زیادہ ہیں. پھر تیسرا فارم 47 آ گیا اور ریوائزڈ، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی گیلانی صاحب کے تیمور ملک صاحب سے کوئی 110 یا 15 ووٹ زیادہ ہیں. مطلب یہ تماشا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اس طرح کی ایک نہیں، اتنی مثالیں ہیں کہ کیا بتایا جائے آپ کو. اور یہ سسٹم ہم اپنا ہی مذاق خود ہی اڑانے پر تلے ہوئے. مطلب کوئی ہم پر کیا ہنسے گا یا ہم اس سے کیا اعتراض کریں گے کہ بھائی ہم پر کیوں ہنس رہے ہو؟ ہم تو اپنا مذاق خود اڑوا رہے ہیں، ہم تلے ہوئے اپنا مذاق اڑوانے پر. تو اس وجہ سے الیکشن کمشنر کو یقیناً استعفیٰ دینا چاہیے. عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں، اور اڈیالہ جیل میں ان پر دباؤ یہ ڈالا جا رہا ہے کہ دیکھیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ورکرز کے ساتھ جو سختیاں ہو رہی ہیں وہ سختیاں کم ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کیسز میں کوئی نرمی کی جائے، آپ کی سزائیں معاف ہوں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ کو بھی کمفرٹیبل رکھا جائے، کیونکہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو لے کر ہمیشہ ان کو ایک وہاں سے ایک تھریٹ ملتی ہے، اور ان کو ایز اے ویپن کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے کہ جی اگر آپ بات نہیں مانیں گے تو بشریٰ بی بی آپ کی اہلیہ ہیں، اور ہر کوئی یہ چاہے گا کہ جی ان کی اپنی اہلیہ کے ساتھ کسی کا بھی رویہ ٹھیک ہو. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ معاملات وہاں پہ ٹھیک ہوں تو آپ کو بات ماننی ہوگی. اور عمران خان صاحب ابھی تک اپنی بات پر سٹے کیا ہوا ہے، انہوں نے رکے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی مجھے بھلے رہا نہ کریں، میرا مینڈیٹ واپس دے دیں. اب وہ مینڈیٹ واپس نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ مینڈیٹ واپس دیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کی 2/3 اکثریت ہوگی، اور 2/3 اکثریت جب عمران خان صاحب کی ہوگی تو عمران خان صاحب گزشتہ 2 سال سے یہی مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ جی میں نے 2018 سے 2022 تک یہ سیکھ لیا کہ جب تک آپ کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہوگی حکومت کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، ورنہ آپ کی لنگڑی لولی حکومت ہوتی ہے، ہینڈی کیپڈ حکومت ہوتی ہے. اور اگر 2/3 اکثریت خان صاحب کو مل جائے گی تو پھر کسی اور کا زور نہیں چلے گا اور ان کا اثر ختم ہو جائے گا. ان کی طرف سے جو ایک پریشر بلڈ ہوا ہوتا ہے کہ جی آپ کی ایک بالکل ہی مخلوط حکومت ہے اور کمزور سے دھاگے پر کھڑی ہے، تو کسی بھی وقت وہ دھاگا ٹوٹ سکتا ہے، کسی بھی وقت اس دھاگے کو کھینچا جا سکتا ہے. تو پھر وہ حکومت کام کیا کرے گی، پرفارم کیا کرے گی؟ مطلب ہم نے جو چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے ملک میں، لاتعداد چیزیں ٹھیک ہونے والی، تو وہ کیسے ہوں گی؟ تو عمران خان صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ بھائی مجھے آپ میری سیٹس واپس دیں گے تو بات آگے بنے گی، ورنہ نہیں. دوسری طرف ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی مخصوص نشستیں بھی جائیں گی، آپ کو نہیں ملیں گی، ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اڑا دیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے جیتے ہوئے ممبرز ہیں ان کے نتیجے بھی تبدیل کر دیے جائیں گے، چیلنج ہو جائیں گے ہارنے والوں کی طرف سے، اور پھر نتیجے تبدیل ہوں گے. آپ کے لوگوں کو مزید اٹھایا جائے گا، مزید ان کے ساتھ زور زبردستی ہوگی، اور آپ کی جو گورنمنٹ ہے KPK میں، اور علی امین گنڈا پور کو ہم CM نہیں بننے دیں گے. اب یہ سب کچھ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ چاہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی گورنمنٹ میں آئے، اور علی امین گنڈا پور کو چاہتے ہیں کہ جی بس وہ CM نہ ہوں. لیکن عمران خان صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے کہ علی امین گنڈا پور CM ہوں گے تو ہوں گے. اب وہ معاملہ بھی ہضم نہیں ہوا ہے، تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جی کسی طریقے سے اس کو بھی بدلا جائے، اور پھر عمران خان صاحب پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جی آپ یہ باتیں مان کر، اور شہباز شریف کو بطور وزیر اعظم، مریم نواز کو بطور چیف منسٹر پنجاب، اور پھر ادھر سندھ میں بھی مراد علی شاہ صاحب کو آپ بطور چیف منسٹر، بلوچستان میں بھی مخلوط حکومت کو آپ ایکسیپٹ کر لیں. تو خان صاحب اس پہ راضی نہیں ہیں، لیکن خان صاحب کو اس طرح کے یہ مختلف حربے استعمال کرتے ہوئے دباؤ میں ڈالا جا رہا ہے، اور ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے قائل کیا جائے. لیکن ایسا ہونا نہیں ہے. عمران خان صاحب اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب نے جو ان کو پیغامات پہنچائے گئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے ذریعے یا بشریٰ بی بی کے ذریعے، ان تمام بھیجے گئے پیغامات پر عمران خان صاحب نے معذرت کی ہے. اور عمران خان صاحب کا جو نقطہ نظر ہے وہ اس لیے بھی بڑا اہم ہے کہ دیکھیے آگے جو آج بیرسٹر گوہر نے بھی بات کی کہ IMF آ رہا ہے، اور IMF کے ساتھ آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، تو IMF کسی کمزور حکومت سے مذاکرات نہیں کرے گا.
آئی ایم ایف کہے گا جی جن کے پاس مینڈیٹ ہے، جن کے ساتھ کروڑوں لوگوں کی سپورٹ ہے، آپ ان کو اگر ساتھ نہیں لے کر چلیں گے تو یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہو سکے گا۔ اور عمران خان صاحب پر یہ بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے آئی ایم ایف کے معاملے پر کوئی رکاوٹ ڈالی تو پھر اس سے بھی زیادہ بدتر صورتحال آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے، مطلب آپ اینی تھنگ کین ہیپن، یہ تک عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے۔ اور بلکہ کچھ حلقوں میں یہ بات پھیلائی بھی جا رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب اگر اسٹیٹس مین ہیں اور پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں تو پھر آئی ایم ایف کے لیے منظوری دیں اور ان کو انڈورس کریں کہ ہماری سپورٹ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، میں اس کی ذرا آپ کو تفصیل بتا دوں کہ وہ ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ہمارے گورنرز بھی ملیں، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں پنجاب میں ہماری منسٹریز ہونی چاہیے، اور ایک اچھی خاصی لمبی فہرست ہے، کئی صفحات پر مشتمل مطالبات ہیں جو پیپلز پارٹی کی طرف سے کیے گئے ہیں، لیکن وہاں پر ابھی تک بات بن نہیں رہی ہے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی وزارتیں دینے کو پی ایم ایل این وزارتیں دینے کو تیار نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جی اگر آپ نے ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے تو پھر آپ کو ہمیں پنجاب میں بھی وزارتیں دینی ہوں گی۔ اور ایک اور ایڈیشن میں آج یہاں پر کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیف منسٹر بلوچستان کے لیے کینڈیڈیٹ تھے نا، سرفراز بگٹی صاحب، جو بھی انٹرم وزیر داخلہ بھی تھے، ان کا نام بھی وہاں سے ہٹایا گیا ہے اور وہاں پر کوئی اور نام فلوٹ کیا گیا ہے، بلکہ تلاش کیا جا رہا ہے بیسکلی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ جی سرفراز بگٹی صاحب چیف منسٹر بلوچستان نہیں ہوں گے۔ اس بات پر بھی پیپلز پارٹی کو ایشو ہے۔ بلاول صاحب سے جو یہ کہا گیا کہ جی بلاول صاحب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں اور آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں لیکن آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہاں پر سمجھوتے کر رہے ہیں، تو اس پر بلاول صاحب کو غصہ اس لیے آیا کیونکہ بلاول صاحب کی ابھی سنی نہیں جا رہی۔ بلاول صاحب بڑے فرسٹریٹڈ ہیں ابھی کرنٹلی ایز آئی اسپیک، کیونکہ زرداری صاحب یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، ہی از کالنگ دی شاٹس، اور یہ ان کے سارے منصوبے ہیں جو چل رہے ہیں، مذاکرات بھی وہی کیری فارورڈ کر رہے ہیں۔ بلاول صاحب اس میں انوالو نہیں ہیں، بلاول صاحب اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں۔ وہ تو عمران خان صاحب کی طرف سے کہنے کی دیر تھی، پیپلز پارٹی تو بھاگ کر پی ٹی آئی کی طرف جاتی اور ان کے امیدوار کو ووٹ دینے کو وہ تیار تھی، لیکن پھر وہی بات ہے جو بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہی کہ زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ نہیں ہیں، مفادات کے بادشاہ ہیں، جہاں پر بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہم سمجھوتے کر رہے ہیں اور ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیلیں مار رہے ہیں۔ تو دیکھیں ایک ہوتا ہے سرکمسٹینشل ایویڈنس، تو سرکمسٹینشل ایویڈنس بلاول صاحب کو اس وقت متی اللہ نے یہ بات نہیں کہی ہے، وہاں پہ رش تھا بہت زیادہ، تو اس لیے اس وقت اس موقع پر وہ نہیں کہہ سکے، لیکن I'm sure بعد میں وہ اس پر ضرور بات کریں گے کہ ایک سرکمسٹینشل ایویڈنس ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ 2022 میں حکومت پی ڈی ایم کی کیسے بنی اور پھر کیسے چلی، اور پھر کیسے بلاول صاحب تو جا کے زرداری صاحب کو، میں آپ کو کنفرم بات بتا رہا ہوں، انہوں نے زرداری صاحب کو جا کر کہا تھا کہ جی میں نے وزیر خارجہ نہیں بننا، تو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی پھر مجھے جو ہے وہ ہٹا دو سائٹ سے، میں پھر مجھے ختم کر دو یا میں چلا جاتا ہوں، کیونکہ میں ان کو زبان دے چکا ہوں۔ اور یہ سب معاملہ ایک ہی طرف سے چلایا جا رہا تھا اور اس کو انفورس کیا جا رہا تھا۔ اب بھی آپ دیکھ لیجئے کہ بلاول صاحب جب اتنی بھاری بھرکم تقریریں کرتے رہے ہیں اپنی الیکشن کیمپین میں، تو ان کو ایسی کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ جا کر پی ڈی ایم 2.0 کے لیے حامی بھر دیں؟ وہ اسی وجہ سے بیکاز زرداری صاحب سب کر رہے ہیں، اور ساتھ میں کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں۔ زرداری صاحب کو بھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 8 فروری کی شام کو یہ بلا لیا گیا تھا کہ راجہ پرویز اشرف صاحب اور گیلانی صاحب اور ان کے بیٹے ہار رہے ہیں، تو جا کر شہباز شریف صاحب سے ملاقات کر لیں، نواز شریف صاحب سے ملاقات کر لیں، معاملات طے کر لیں، ورنہ راجہ پرویز اشرف صاحب ہار جائیں گے۔ اور راجہ پرویز اشرف صاحب کی جو سیٹ تھی نا وہ راولپنڈی ڈویژن میں ہی آتی تھی، اور اسی طریقے سے یوسف رضا گیلانی صاحب اور ان کے بیٹوں کے جو معاملات ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی دی ہیں اور آپ کو پہلے بھی معلوم ہے۔ تو بلاول صاحب اس میں انوالو نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ غصہ آیا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے سمجھوتے کی بات کی جا رہی ہے، کہ سمجھوتا تو وہ کرتے آئے ہیں۔ دیکھیں 1988 میں بھی سمجھوتا ہوا تھا، 1988 میں ان کی والدہ نے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے، اس وقت جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور معاہدہ کر کے پھر حکومت بنائی تھی، وہاں بھی ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 2022 میں پیپلز پارٹی نے یہ سمجھوتا کیا، جو پہلے کہتے تھے ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، وی آر ہیئر فار ایور، زرداری صاحب کہتے تھے ہم تو یہیں پر ہیں، آپ نے چلے جانا ہے، لیکن سمجھوتا کیا، اور اب بھی یہ سمجھوتا حکومت بننے جا رہی ہے، اس میں وہ خود شامل نہیں ہے، ان کی رضامندی نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے جی ڈی سی اسلام آباد، یہ وہی ڈی سی اسلام آباد ہیں عرفان نواز میمن صاحب کے، جن کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا تھا کہ ان کا تبادلہ کر دیں، نہیں ہوا۔
پھر ان پر توہین عدالت کی جب کارروائی شروع ہوئی اور انہیں کہا گیا کہ آپ عدالت میں آئیں، نہیں آئے۔ ان کی طرف سے ایک اپلیکیشن بھی دے دی گئی ہے کہ جی 22 فروری سے لے کے 4 مارچ تک یہ عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، اور آج بھی عدالت میں چونکہ توہین عدالت چل رہا تھا نہیں پیش ہوئے، تو یہ حکم جاری ہو گیا اور جسٹس بابر ستار صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ جی جا کر ڈی سی اسلام آباد کو آپ گرفتار کریں، کہیں سے بھی کرنا ہے، جہاں سے بھی کرنا ہے کریں، اور تمام آئی جیز، چاروں صوبوں کے آئی جیز اور اسلام آباد کے آئی جی صاحب ان کو گرفتار کریں جہاں سے بھی کرنا ہے۔ لیکن گرفتار کیسے کریں گے؟ کیونکہ جنہوں نے گرفتار کرنا ہے وہ کہاں سچے اور اتنے مخلص ہیں۔ انہوں نے پہلے اطلاع دے دی تھی کہ بھائی ادھر ادھر ہو جاؤ، غائب ہو جاؤ، کیونکہ آپ کی گرفتاری کے احکامات آ جانے ہیں۔ اور میری نظر میں تو اگر یہ تمام آئی جیز ڈی سی اسلام آباد کو گرفتار نہیں کرتے اور عدالت کا مذاق اڑاتے ہیں، اور عدالت کو وہ سمجھتے ہیں کہ عدالت کی کوئی اوقات نہیں ہے، عدالت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان جج صاحبان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم ان سے زیادہ بڑے ہیں، ہمیں کون پکڑ سکتا ہے، ہمیں کون روک سکتا ہے، ہمارا کون مقابلہ کر سکتا ہے، وی آر انٹچبلز، اگر یہ تمام آئی جیز یہ سوچتے ہیں اور نہیں کارروائی کرتے، تو پھر تو پہلے بھی کہتے رہے ہیں، اب بھی کہہ رہے ہیں، ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اور ڈی سی اسلام آباد کی جو پشت پناہی کرتے آ رہے ہیں، اور آئی جی اسلام آباد کی بھی، وہ اب بھی گرفتار نہیں ہونے دیں گے۔ وہ کہاں ان کو پکڑائی دینے، انہوں نے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ پکڑائی دیں۔ ہی از ڈی سی اسلام آباد از مور پاورفل آئی بلیو دین جسٹس بابر ستار۔ دوسرا یہ کہ جی ٹویٹر اس لیے بند کیا گیا ہے پاکستان میں کہ جی ٹویٹر کے ذریعے کہا یہ جاتا ہے کہ جی ٹویٹر مسئلے کی جڑ ہے۔ وہ کمشنر لیاقت علی چٹھا صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی ٹویٹر سوشل میڈیا کے ذریعے میں نے انفلوئنس اس کا ہوا اور میرے پہ دباؤ تھا، تو اس وجہ سے بند کیا گیا ہے کہ جی ایک پوری مہم چلائی گئی ہے، کیمپین چل رہی ہے، ہمارے جو بیوروکریسی کے لوگ ہیں وہ بڑے ستائے ہوئے ہیں، ان کی شکایات آ رہی ہیں کہ جی ہم پر بڑا دباؤ ہے، ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں وہاں پر ان کو باتیں سننی پڑتی ہیں، ہماری فیملی باہر جاتی ہے وہاں پر ان کو باتیں سننی پڑتی ہیں، تو ہم پر بڑا دباؤ ہے، اور یہ سوشل میڈیا کا ہم پر بڑا دباؤ ہے۔ تو اس پر پھر آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی ایک کامنٹ، ایک وہ چلائی گئی، خبر چلائی گئی، اور اسی طرح کاکڑ صاحب، انوار الحق کاکڑ صاحب نے بھی اس پر ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ جی یہ ایک ایسی پارٹی، انہوں نے کہا ہوا کاکڑ صاحب نے پی ٹی آئی کی طرف سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے، کہ جی یہ ایک ایسی پارٹی ہے جو کہ مختلف ٹرکس یوز کر رہی ہے، اور ان کا ریکارڈ ہے انتہا پسندی کا، انتشار کا، اور ایلیمنٹس بلکہ انہوں نے کہا ہے، پارٹی بھی انہوں نے کہا ہے، تو انہوں نے کہا جی ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی آرٹیکل 5 کے تحت۔ یہ وہ اصل وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ٹویٹر بند ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں کہ کسی کی آواز کو دبانے سے مسئلہ حل نہیں ہوا کرتا، مسئلہ حل ہوتا ہے اور طرح کے معاملات سے، یعنی کہ جہاں جہاں خامیاں، ان خامیوں کو دور کریں۔ یہ دس از ناٹ دی سلوشن، ٹھیک ہے، دس از ناٹ دا سلوشن، دس اٹ سیلف از اے پرابلم جو آپ نے ٹویٹر بند کر دیا ہوا ہے۔ لوگ تو وی پی این کے ذریعے پاکستان میں پچھلے 3 دن سے یوز کر رہے ہیں ٹویٹر، بلکہ یہاں تک کہ جو کاکڑ صاحب کی ٹویٹ آئی ہے، کاکڑ صاحب نے بھی ٹویٹ کیسے کی ہے؟ وی پی این کے ذریعے کی ہے نا، یا اسی طرح اور بھی جو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں اور گورنمنٹ کے ریپرزینٹیوز بھی ہیں، وہ جو ٹویٹس کر رہے ہیں، وہ ٹویٹس کیسے کر رہے ہیں؟ وی پی این کے ذریعے۔ تو پھر یہ ٹویٹر بند کرنے کا کیا فائدہ؟ اسے کیا حاصل ہو جائے گا؟ ٹویٹر استعمال کر رہی ہے دنیا، لوگوں کو پتہ چل گیا، جہاں پر لوگوں کو یہ پتہ چل گیا جی ہمارے وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کا بینگن ہے، کہیں پہ کوئی وہ ہے کھمبا ہے، کہیں پہ وائلن ہے، کہیں پہ طبلہ ہے، کہیں پہ گٹار ہے، کہیں پہ پیالہ ہے، کہیں پہ کچھ ہے، تو وہاں پر لوگوں کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ بھائی وی پی این کے ذریعے معاملات ہو جائے کرتے ہیں، تو آپ وی پی این ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ ٹویٹر استعمال کریں۔ تو اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے مسئلہ مزید بگڑتا ہے، مسئلہ مزید خراب ہوتا ہے۔ کاش کہ ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں فیصلے کرنے والے اس بات کو سمجھ جائیں۔ مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔